کرۂ ارض پر سب سے پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ، جس کی حالیہ عمارت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو 400 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قشتن دنیا نے تعمیر کروایا، جس پر خالد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا۔ یعنی کہ موجودہ عمارت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت 400 سال پرانی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کی تعمیر کس نے اور کب کروائی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ 10 چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ خانہ کعبہ جب موجود نہیں تھا اس جگہ پر کیا تھا؟ کون سے نبی نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ دوستو، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ اگر آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہیں تھی بلکہ خانہ کعبہ پہلے بھی موجود تھا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ موجود ہے۔ شمس الدین کی ایک روایت کے مطابق جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ انسان تو زمین پر فساد پھیلائے گا، اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتوں نے سمجھا کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اللہ کی تسبیح اونچی آواز میں شروع کر دی۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے تھے، اپنے عرش کے نیچے اسی جگہ پر ایک گھر تعمیر کیا جو کہ بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور میں اللہ رب العزت نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں عرش کے سامنے موجود ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف اور عبادت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرنے کے بعد انہیں واپس آنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور پھر ٹھیک اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی ایسا ہی کعبہ تعمیر کرو، تاکہ جیسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور پہلا حج بھی فرشتوں نے ہی کیا تھا۔ آپ سوچیں کہ خانہ کعبہ اتنا پیارا ہے تو بیت المعمور جو کہ آسمانوں میں موجود ہے وہ کتنا حسین اور دلکش ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جنوں اور فرشتوں کی لڑائی نے اسے متاثر کیا۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، حضرت آدم کو انہی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ یہ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی بھی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اور پھر اللہ نے حضرت آدم کو طواف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور خانہ کعبہ پہلا گھر ہے اللہ کا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، اور پھر تیسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ یہ تعمیر حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے کی، اور پھر اس کے بعد چوتھی تعمیر جب طوفان نوح آیا تب خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے حضرت جبرائیل کی بتائی ہوئی نشاندہیوں پر کھدائی کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بنیادیں بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ملتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو الحبیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم تھا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی،
اور جب جب حضرت ابراہیم دیواریں بلند کرتے تب تب وہ پتھر ہوا میں بھی بلند ہوتا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تب وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور احادیث مبارکہ کے مطابق کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرس بن عسکر نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزماں فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے بزرگ حضرت قصاب بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے بہت ہی پختہ تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد ایک دفعہ قبیلہ قریش کے زمانے میں بہت زیادہ سیلاب آیا، اس میں بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت ہی نقصان ہوا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر اسے منہدم کر کے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ بیت اللہ کی 8ویں تعمیر تھی، اور یہ سب سے مشہور تعمیر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر میں یزید کے حملے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو بہت ہی نقصان پہنچا، تو تب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیم پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش کی تعمیر کے مطابق دوبارہ تعمیر کروایا۔ پھر اس کے بعد جب خلیفہ ہارون رشید تخت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق اسے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا۔ اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت کم ہو جائے گی۔ اور پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ کشتن دنیا نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یعنی کہ غلاف ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ تو دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کی ہسٹری، اور خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب کب تعمیر کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے گھر کی زیارت کرائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ کی ہسٹری ضرور پسند آئی ہوگی، تو کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔